تو اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، یہ تزکیہ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے، ذکر ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے۔ میں طویل ذکر تو نہیں کراؤں گا، لیکن میں شروع میں کہا تھا ہماری اپنی مجلس ہے، اور ہمارا پاکستان میں معمول ہے خالص اپنا مجمع ہو، چھوٹا ہو، خالص ہو، تو ہم اس میں ساتھیوں کی ترغیب دیتے ہیں بھئی آپ بیان بھی سنیں اور تھوڑے سے ذکر کا اہتمام بھی کیا کریں، کہ امت کا مزاج کیا ہے، آپ 4 گھنٹے کا بیان سن لو گے، آدھے گھنٹے کے ذکر کے لیے آپ تیار نہیں ہوگے۔ یہ میں اپنے تجربے کہہ رہا ہوں، 4 گھنٹے کا بیان سن لیں گے، آدھے گھنٹے کے ذکر پر ہماری بس ہو جاتی ہے اور نہیں تیار ہوتے۔ کیوں؟ بیان سننے سے کان کا چسکا پورا ہوتا ہے، اور ذکر کرنے سے زبان تھوڑی سی محنت کرتی ہے، نفس پہ چوٹ لگتی ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، ذکر کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے اس لیے بھائی زبیر سے سبق کہا تھا کہ ان حضرات کو تنگ نہ کرو، بس سب سے بہتر ہے کہ روزانہ مسجد ابراہیم میں صبح نماز سے پہلے اذان تک جماعت تک ذکر ہوگا۔ جو رغبت سے آتا ہے ان کو آنے دو، جو رغبت سے نہیں آتا ہے ان کو تنگ نہ کرو۔ بس میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے بس میں ہو تو، میرے بہت تھوڑے دن ہیں، بہت تھوڑے دن ہیں، یہ تھوڑے دن آپ میرے ساتھ رات قیام فرما لو، آپ کا بے حد فائدہ ہوگا، اور آپ کو بعد بھی اندازہ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھو کھڑا ہوا ہے سامنے، مجھے آج کہہ رہا تھا عشائی ذکر میں بہت مزہ آنا ہے، بس تھوڑا ذکر کرانے میں، پتر تو آنے پہ تھوڑا، یہ تھوڑے سے بھی تیار نہیں، اصل میں چھوٹا ہے نا، سمجھدار نہیں ہے، اس لیے وہ آ جاتے ہیں۔ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کہاں تھے ہمارے پاس؟ ہمارے مشہور نے کمار سمجھتے ہیں جو گدھے کے کام کرتے ہیں، کمار کا گدھا تک کھوتا، وہ مسجد میں چلا گیا، مولوی صاحب نے اس کو ڈانٹا، اوئے تجھے شرم نہیں آتی، تیرا گدھا مسجد میں آ گیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب بیوقوف ہے، آ گیا، کبھی ہمیں دیکھا آپ نے آتے ہوئے؟ مولانا صاحب جانے دیں اس میں نہیں عقل آ گیا ہے، کبھی ہمیں دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا بیچارہ کم عقل ہے، رات ہمارے پاس میں صبح ذکر کر رہے، سمجھداروں میں سے کون آئے گا؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھے۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں تمہیں میری بات، یہ درد شاید سمجھنا ہے۔ کوئی عالم بیان کے لیے آئے گا تم صبح پہنچ جاؤ گے، کوئی ذکر کی بات کرے گا تم نہیں آؤ گے۔ کیوں؟ امت میں مزاج ہی نہیں ہے۔ آج شیخ الحدیث مولانا زکریا روتے تھے اور تڑپتے تھے، مدرسوں میں ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ایک خط پڑھو کہ مولانا یوسف بنوری شیخ زکریا کی آپس میں خط، پوری کتاب چھپی ہے، فرماتے تھے میں روتا ہوں کہ مدرسوں میں ذکر کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ صفحہ کے پڑھتے بھی تھے، ذکر بھی کرتے تھے، مسجد نبی میں حلقہ علم کے بھی تھے، ذکر کے بھی تھے، میں روتا ہوں ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ دین کے مراکز پتہ کتنے ہیں؟ 3 یاد رکھنا، مساجد، مدارس اور خانقاہیں، یہ دین کے 3 مراکز تھے۔ اب مساجد رہ گئی ہیں، مدارس رہ گئے ہیں، خانقاہیں اجڑنا شروع ہو گئی ہیں، اور جب کوئی شعبہ اجڑنا شروع ہو جائے نا، اللہ اس کی آبادی کے لیے بندے پھر تیار کرتے ہیں، امت میں پھر شعبہ زندہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مساجد بھی آباد ہوں، مدارس بھی آباد ہوں، خانقاہیں بھی آباد، ہم دعوت کا کام بھی کریں، قرآن کریم بھی پڑھائیں، دین بھی پڑھائیں، اور ذکر کا مزاج بنائیں۔ اس سے اتنی تقویت بندے کے جسم میں آتی ہے، اللہ کی قسم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بندہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو مختصر سا جیسے میں نے عرض کیا تھا، بس چسکے کے لیے تھوڑا سا ذکر کر لیں، زیادہ میں آپ کو نہیں کہتا۔ باقی میری آپ سے گزارش، اگر آپ کا وقت ہو تو ہمارے بہت تھوڑے سے دن ہیں، 1 رات 2 رات 3 رات، کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ قیام کرو، کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ٹھہرو۔ ہم نے چلا جانا ہے، تم نے بعد میں افسوس ہونا ہے، پھر افسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک حدیث آپ سے پوچھتا ہوں، یہ فضائل اعمال میں ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے جنت میں جانے کے بعد بندے کو ایک بات کی حسرت ہوگی، ہے؟ بتاؤ، ایک بات کی حسرت ہوگی، وہ کون سی بات ہوگی؟ جس گھڑی میں اللہ کا ذکر نے کیا، یہ اس کو حسرت رہ جائے گی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ یہ ہر شیخ نے کیوں لکھا ہے؟ میں آپ کو صرف، آپ کہتے ذکر تو ہم کر سکتے ہیں، تیرے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا بالکل ایسی ہے، آپ نے مولانا عامر صاحب کو رکھا ہے، کیا ضرورت ہے تمہاری؟ قرآن تو بچے یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی دور سے بندہ کیوں لائے آپ؟ مولانا مدرسے کیوں لائے ہیں؟ بچہ تو قرآن پڑھ سکتا ہے، مولانا بھی کہ ٹوٹا پھوٹا تو سارے ہی پڑھ لیں گے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو مولوی لانے کی پنجاب سے؟ پاکستان سے کیوں لاتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اچھا قرآن یہ پڑھا سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھا سکتے، جس طرح یہ پڑھا سکتے ہیں ہماری عورتیں نہیں پڑھ، اس لیے لایا نا۔ تو میں کہتا ہوں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، ذرا کرنا سیکھ لو، کچھ دن مزاج بنا لو، مزاج بناؤ نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک آدمی بالکل نہیں بولتا، پہلے سے روزے میں جائے تو اس کا لفظ بھی زبان سے نہیں چلتا، پھر وہی 1 گھنٹہ بیان کرتا ہے، کیوں؟ اب اس سے پوچھو بھی کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟
بیان سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، قرآن سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ یہ بھی چونکہ اس کو دین کا حصہ ہم سمجھیں تو پھر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس اب تھوڑا سا ذکر کر لیں۔ میں ایسے موقع پر کہتا ہوں بھائی آدھی سی تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں اور آدھی سی تسبیح صرف اللہ اسم ذات کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھے خوشی ہوگی، نہ پوچھنی ہو تو پھر آپ کو خوشی ہوگی، بس پھر دعا کر کے بات ختم کر لیں گے۔ میں تو چونکہ آیا کام کے لیے، میں نے ان سے کہا ہے بھائی اس بغیر، میں نے کہا میں کام کے لیے آیا، میں گھومنے کے لیے نہیں آیا، مجھے مت سیر کی باتیں کرو، فلاں پورٹ اچھا ہے، فلاں ہوٹل اچھا ہے، فلاں سیر اچھی ہے۔ جنت سے ایسی کوئی جگہ نہیں، وقت بچ جائے گا تو پورٹ دیکھ لیں گے، نہیں بچے گا تو اس کو لعنت بھیجیں، اپنے دین کا کام کریں۔ اس لیے آپ ہم سے جتنا کام لینا چاہیے، کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ آپ رات 3 بجے بھی کہو نا مولانا سے ملاقات کرنی ہے، یہ نہیں کہیں کہ حضرت کے سونے کا وقت ہے بات نہیں ہو سکتی، آپ آؤ تو صحیح، وقت تو نکالو۔ میں نے تو ہفتہ آپ کے لیے نکالا ہے، آپ اس کی قدر کر لو گے آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے ہمارے میٹر نہیں چلتا رہنا، ہمارے میٹر نہیں چلتا رہنا۔ میں کھلی بات اس لیے کہتا ہوں کہ بعض ساتھیوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں علماء تشریف لاتے ہیں تو ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وقت نہیں ملتا، پوچھنا چاہتے ہیں، ملتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ دوسرا عالم ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں، ملتے نہیں۔ یعنی مزاج ایسا ہے، جو نہ ملنا چاہے اس پر گلہ ہوتا ہے، جو ملنا چاہے اس کو ملنا نہیں۔ یہ ہے نفس کی شرارتیں، یہ نفس کی شرارت ہے، اس کا بندہ کیا علاج کرے۔ میں جدہ میں تھا، مجھے مولوی صاحب ملے، مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، علم تقویٰ میں تو بڑے ہوں گے، تو مجھے بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے ایک بات کی۔ مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب میں جدہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بڑے ہماری سرپرستی نہیں کرتے، بہت دل دکھتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے بڑا ہوں یا چھوٹا؟ مجھے کہتے نہیں بڑا۔ میں نے کہا لو میں کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آپ کام شروع کرو۔ چپ، اب جواب بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بیماری کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ جن نے ہاتھ رکھنا ہے ان کو بڑا نہیں ماننا، بڑا اس کو ماننا ہے جو ہاتھ نہ رکھے، اور پھر گلہ کرنا ہے ہمارے بڑے ہاتھ نہیں رکھتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ